بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سلسلے میں ہم بات کریں گے ایسی ادویات کے بارے میں، ایسی میڈیسنز کے بارے میں جو انسان کو بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں زینیم کی۔ زینیم جو ہے یہ خطرناک کیمیکل ہے جو کہ اکثر جو ڈاکو ہوتے ہیں، چور لٹیرے ہوتے ہیں، وہ اس کیمیکل کو یوز کرتے ہیں۔ اس کیمیکل کے استعمال کرنے سے انسان کی جو سانس ہے وہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ باہر سے کھڑے انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسان مر گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مرتا نہیں ہے، اس کے بعد وہ پھر بھی اٹھ جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے CCl4، جسے کلوروفارم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلموں میں، ڈراموں میں یا ٹک ٹاک پر ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں ایک بندہ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا رومال لے کے آتا ہے، آ کے ایک بندے کے ناک کے قریب اس رومال کو کرتا ہے، جس سے وہ انسان سانس لیتا ہے۔ سانس لینے کے اندر اس رومال پر جو پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے وہ اس انسان کے اندر جاتا ہے اور 2 سے 3 سیکنڈ میں ہی انسان نیچے گرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ انسان کلوروفارم سے بے ہوش ہوتا ہے، لیکن یہ بات جھوٹ ہے کہ جیسے ہی ناک کے قریب رومال کو لایا 2 سے 3 سیکنڈ کے اندر انسان بے ہوش ہو گیا۔ کلوروفارم کو سونگھنے سے، اس کے استعمال سے انسان تقریباً 6 سے 8 منٹ کے بعد بے ہوش ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے کیٹامین۔ کیٹامین ایک ایسا انجیکشن ہے جو کہ سرجری میں یوز ہوتا ہے۔ زیادہ تر سرجری میں اس کو جو ہے مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو لگانے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان میں واٹر کو ڈیلیوٹ کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ایسے ہی لگاتے ہیں، واٹر کو ڈیلیوٹ نہیں کرتے۔ لیکن ان میں جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کیٹامین کے اندر واٹر کو ڈیلیوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کیٹامین ایسے لگا دیں تو اس سے مریض کو کچھ اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں، جس سے مریض جو ہے بعض اوقات مر بھی سکتا ہے، یعنی کہ اس کی کنڈیشن بہت ہی نازک ہو سکتی ہے، جس سے اس کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہو سکتا ہے، ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بھی ہائی ہو سکتی ہے یا لو بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر واٹر کو ڈیلیوٹ کرنا یہ بیسٹ طریقہ ہے۔ نمبر 4 پہ ہم بات کرتے ہیں انجیکشن ایویل کے بارے میں۔ ایویل ایک ایسا انجیکشن ہے جو کہ میڈیکل کا یعنی کہ میڈیسنز کا ایک گروپ ہے۔ میڈیسنز کے بھی کچھ گروپس ہوتے ہیں۔ میڈیسنز کا ایک گروپ ہے، اسے سٹیرائڈز کہا جاتا ہے۔ سٹیرائڈز ایک ایسا گروپ ہے جو اینٹی الرجک ہے۔ اس گروپ کے اندر جتنی بھی ٹیبلٹس ہوں گی، جتنی بھی انجیکشن ہوں گی، وہ اینٹی الرجک کے طور پر کام کریں گے۔ لیکن ایویل ایک ایسا انجیکشن ہے جس کے لگانے سے 5 منٹ کے اندر انسان کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے وہ انسان نیچے گرنے والا ہے، لیکن کس سے بے ہوش نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ نیچے گرنے والا ہے، اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے کچھ انجیکشن جو کہ بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں ٹیبلٹس کے بارے میں۔ اگر ٹیبلٹس کی بات کریں تو ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ٹیبلٹس یوز کی جاتی ہے وہ ہے 81 کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ یہ ایک اللیگل ٹیبلٹ ہے، یعنی کہ غیر قانونی ہے، اس کو بیچنا جرم ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس ٹیبلٹس کو بیچتے ہیں، اس کا یوز کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ یعنی کہ 10 روپے کی ملتی ہے تو اسے 50 کی بیچتے ہیں، یعنی کہ بلیک پہ یہ ٹیبلٹ بکتی ہے، اب بھی ملتی ہے 81۔ اس کے بعد 81 ایک ایسا ٹیبلٹ ہے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ٹیبلٹ پانی میں بھی اگر یوز کی جائے تو بھی یہ اثر رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ٹیبلٹس ہیں، اگر پانی کے گلاس کے اندر اس کو یعنی کہ ڈسولو کر دیا جائے تو ان کا اثر نہیں ہوتا، لیکن 81 کی ایک یہ خاصیت ہے کہ پانی کے اندر اس کو ڈسولو کر دیں اور وہی پانی کا گلاس کس شخص کو جا کے پلا دیں تو اس سے انسان جو ہے وہ بے ہوش ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں بروماڈیکس ٹیبلٹس۔ بروماڈیکس ٹیبلٹ ایک ایسی ٹیبلٹ ہے جو کہ نیند کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ اکثر جو نشائی ہیں وہ بھی اس ٹیبلٹس کو یوز کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ریڈ پیکنگ میں ہوتی ہے، اس کا جو لیپ ہوتا ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے بروماڈیکس کا، اور زیادہ تر یہ نشائیوں کے پاس ہوتی ہے اور یہ بھی اللیگل ہے، اس کے اوپر پابندی ہے، یعنی کہ اس کو قانوناً بیچنا جرم ہے، اور اسے بیچنے والا شخص اگر پکڑا جائے تو اس کے اوپر کیس بھی ہو سکتا ہے، قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 جو ٹیبلٹ آتی ہے وہ ہے عام استعمال ہو جاتی ہے، جسے ALP بھی کہتے ہیں۔ ALP اس کا جو پورا نیم ہے وہ ہے الپرازولم۔ الپرازولم یہ بھی اللیگل تو نہیں ہے، لیکن بیچ جاتی ہے، بہت ہی زیادہ بیچ جاتی ہے، لیکن ان کے چھپا کے بیچ جاتی ہے الپرازولم۔ یہ ایک ایسی ٹیبلٹ ہے، اکثر لوگ جو ہے وہ رات کو نیند کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کچھ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی، یا کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی، تو ان کو الپرازولم ٹیبلٹ استعمال کروائی جاتی ہے۔ لیکن جو بروماڈیکس ہے وہ ذہنی سکون کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، صرف نیند کے لیے استعمال نہیں ہوتی، اسی لیے اکثر نشائی لوگ جو ہیں وہ بروماڈیکس کا یوز کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کو ایک ذہنی سکون بھی ملتا ہے، اوپر سے ان کو نیند بھی آتی ہے۔
اس کے علاوہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اینٹی الرجک جتنی بھی ٹیبلیٹس ہیں یعنی کہ سٹیرائڈز گروپ سے تعلق رکھنے والے، جیسا کہ ایور انجیکشن ہو گیا، یعنی کہ ڈیکسامیتھاسون ٹیبلیٹ ہے، یا سٹرازین ٹیبلیٹس ہیں، یعنی کہ جتنی بھی اینٹی الرجک چیزیں ہیں ان کے اندر تھوڑا سا یعنی کہ کچھ مقدار میں جو ہے وہ ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے، اس سے انسان کو نیند آتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔